رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق کہ اللہ راضی ہوا ان مومنوں پر جن مومنوں نے محبوب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی، جس کا یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کے 6 سال، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، یہاں 6 سال رہے، اور 6 سال بعد اللہ رب العزت نے خواب کے اندر حضور کو حکم فرمایا کہ اب عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں مکہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی کا خواب بھی وحی خدا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی خدا ہوتا ہے۔ حضور نے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا اور پھر عمرہ کے لیے چل پڑے۔ جب دیکھا کہ مکہ معظمہ 9 میل کا سفر رہ گیا، اس جگہ پر ایک مقام تھا جس مقام کا نام ہے مقام حدیبیہ، وہاں ایک کنواں بھی ہوتا تھا اس وقت مقام حدیبیہ پر، واللہ عالم اب ہے یا نہیں، حاجی لوگ جاتے ہوں گے۔ اس وقت وہاں ایک کنواں بھی ہوتا تھا جو مقام حدیبیہ کے یا کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر جا کے جیسے ہی پہنچے نا تو کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، شاید ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے یہاں پر راستہ روکا، جیسے ہی راستہ روکا تو حضور نے فرمایا یار یہ کنواں ساتھ ہے، یہیں پر اوپر ڈالا۔ وہاں پر ٹھہرے، حضور بھی اور 1400 صحابہ بھی ساتھ تھا۔ جب وہاں پہ ٹھہرے نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا، اپنا بطور سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے اندر کہ تم جاؤ۔ اور حضور نے 2 باتیں سمجھائی، میری بات پر توجہ ہونی چاہیے، یہ قرآن کی تفسیر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کریں اس بات پہ۔ اور یہاں تو ایک اور بھی رسم رواج ہے کہ بیان چل رہا ہوتا ہے تو وہاں آ کر سن تو بھی نیت کر لیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر منع ہے جب قرآن حدیث بیان ہو رہی ہو تو تم سنتے نہ پڑو، یہ منع ہے شریعت کے اندر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو 2 باتیں سمجھیں، فرمایا عثمان تم جاؤ مکہ کے اندر، پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ سے تم کہنا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ اور دوسری بات ان کو مکہ میں اندر جب جائیں گے مکہ کے اندر تو مکہ کے اندر کئی مسلمان ایسے ہیں جو مظلوم ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے مدینہ کی طرف، وہ مسلمان جو اس وقت مظلوم ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، ان کو بھی جا کر پیغام دے دینا کہ محمد عربی فرماتے ہیں تھوڑے دن ہیں، صبر کر لو، اللہ رب العزت مکہ فتح فرما دے۔ ان کو یہ خوشخبری سنا دینا اور کفار مکہ سے کہنا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اچھے لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ جب بالکل جذباتی ماحول بن جائے تو اس وقت ایک ایسا راستہ نکالنا کہ جہاں مسلمانوں کے قتل و غارت بھی نہ ہو اور کم بھی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں سمجھائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ مکہ کے اندر، یہ باتیں سمجھانا، کفار مکہ سے کہنا ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اور جو مظلوم مسلمان ہیں تم انہیں کہنا کہ خوش رہو، صبر رکھو، ان قریب مکہ فتح ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان غنی مکہ میں پہنچے، جو سرداران مکہ تھے، کفار مکہ کے جو سرداران تھے،
ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی سے، اور ادھر سے جب آپ پہنچے حضرت عثمان غنی وہاں پہ تو یہاں صحابہ اکرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار کتنا خوش نصیب وہاں پہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں 6 سال ہو گئے ہم نے مکہ نہیں گئے اور کعبہ کی زیارت 6 سال ہو گئے، کتنا خوش نصیب ہے عثمان، وہاں پہ جا کر جناب علی کعبہ کی زیارت بھی کر رہا ہوگا، رج رج کے طواف کر رہا ہوگا۔ صحابہ اکرام باتیں کر رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ یار کو یار کے دل سے راہ ہوتی ہے، حضور کو کتنی محبت تھی عثمان سے اور عثمان کو حضور سے کتنی محبت تھی، اب دل دل سے جڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ ادھر سے کفار مکہ کہہ رہے تھے عثمان سے کہ عثمان تم بے شک حج کرو، بے شک عمرہ کرو، بے شک کعبہ کا طواف کرو، تمہیں اجازت ہے، ہم کسی اور کو کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عثمان نے 2 ٹوک جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، میں حضور کے بغیر کبھی کعبہ کا طواف نہیں کروں اور حضور کے بغیر کبھی عمرہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا غرض تھی نماز سے، مجھے کیا خبر تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ رہی۔ یہاں حضور فرما رہے تھے کہ میرے بغیر عثمان آپ نہیں کرے، وہاں عثمان کہہ رہے ہیں ان کو کہ میں حضور کے بغیر کبھی طواف نہیں کروں گا۔ بتاؤ، یہاں ٹیلی فون کا دور بھی نہیں تھا، کوئی راستہ اور نہیں تھا، یہاں یہ دل یہ جان رہا ہے اور وہ دل یہ جان رہا ہے، 9 میل کا فاصلہ ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی کچھ اور کار نہیں، جس کے رب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے ہم تمہارے ہم تمہارے ہو، اور عثمان یہ باتیں کر رہے ہیں وہاں، اور یہ بات چل رہی تھی کہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ والوں میں یہ جب افواہ پھیلی نا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ہی بات کوئی ہوتی نہیں ہے خام خواہ میں افواہ پھیلا دیتے، کسی کو جلانے کے لیے اور کسی کو ہنسانے کے لیے، 2 ہی راستے ہوتے ہیں نا، وہ افواہ پھیلا دیتے خام خواہ کی باتوں میں۔ وہاں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے افواہ پھیلا دی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی افواہ پھیلی، حضور کے صحابہ کے اندر غم اور غصہ کی لہر دوڑ پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا آؤ اب عثمان کے بدلے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار حضور کو تو پتہ نہیں تھا، حضور کو علم غیب ہی نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو حضور فوراً کہہ دیتے کہ عثمان تو شہید ہوا ہی نہیں ہے، ایسے افواہ پھیل رہی ہے۔ حضور کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا حضور علم غیب نہیں جانتے۔ اس کا جواب یہ ہے اگر حضور یہ بات کہہ دیتے تو اب یہ آیت کریمہ کیسے نازل کی؟ اصل مقصد تو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر حضرت عثمان غنی کی شان پر اور بڑھانا اور بلند کرنا تھا، تاکہ لوگوں کو قیامت تک پتہ چل جائے میرے یار کے یار کی شان یہ ہے جس کو رب قرآن نے بیان کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور ان میں غیب نہیں جانتے، اگر حضور بتا دے تو بتاؤ یہ آیت کریمہ آپ کے پاس کہاں سے ہے، یہ ثواب آپ کو کہاں سے ملتا؟ یہ صرف آیت کریمہ نازل فرمانی تھی، اس لیے حضور خاموش ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ عثمان کے بدلہ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب آگے اور بھی بات سمجھو، حضور اس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں کیسے حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اب توجہ کرنا، سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس بیعت میں سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ حضرت علی، وہ حضرت علی تھے جس نے سب سے پہلے بیعت کی۔ سب صحابہ کرام نے بیعت کی، جب سب بیعت کر لیے حضور نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، فرمایا توجہ تمام صحابہ توجہ کرو میری طرف، یہ ہاتھ ہے عثمان کا اور یہ ہاتھ ہے میرا۔ میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، اگر عثمان شہید ہو گئے تھے کیا شہید اس شخص پر بھی بیعت ہوتی ہے؟ جو شہید ہو گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا بظاہراً، کیا اس پر بھی بیعت ہوتی ہے؟ اس پر تو نماز ہی فرض نہیں ہے، نوافل فرض نہیں ہے، سنت فرض نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے، مستحب فرض نہیں ہے، بیعت کیسے فرض ہو گئی؟ بیعت کیسے ضروری ہو گئی اس کے لیے؟ حضور یہ اشارہ کر کے بتا رہے تھے سمجھو عثمان ہے جس کی میں بیعت لے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، سورۃ فتح آیت نمبر 18،
پہلا حصہ رب کا قرآن بیان فرماتا ہے، رب کے پاک محبوب نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ میرا ہے۔ اس ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ حضور نے رکھا، فرمایا دیکھو عثمان میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں عثمان میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے قوم نے تو بیعت کی تھی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، عثمان کس چیز کی بیعت لے رہا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے اس بات کو؟ اوروں نے تو بیعت کی، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان بیعت کس لیے لے رہے ہیں؟ جو حضور فرما رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ میرا ہے، میرے ہاتھ پر عثمان ہاتھ رکھ کر میری بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ گواہ ہو جاؤ۔ اب 1400 صحابہ 1399 صحابی اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ عثمان کا ہاتھ تھا، حضور کا ہاتھ تھا، حضور نے بیعت۔ سوال یہ ہوتا ہے 1399 صحابی اس چیز کی گواہی دے، معاذ اللہ وہ جھوٹی گواہی تھی نعوذ باللہ، یا حضور ایسے جھوٹ پر بیعت لے رہے تھے معاذ اللہ، جو اس پر ایمان لائے گا کہ حضور ایسے ہی بیعت لے رہے وہ کافر مرتد ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے جو 1399 صحابی گواہی دے رہا ہے اور حضور ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر عثمان کی بیعت لے رہے تھے، اسی چیز کو رب کا قرآن بیان فرما رہا ہے اور یہی چیز حق ہے، اور یہی چیز حق ہے۔ حضور عثمان سے بیعت لے رہے، یہ پیار کو بڑھانا تھا، مزید عشق بتانا تھا، دل کی بات بتانی تھی، اشارہ کرنا تھا، لوگوں سنو جو یہ بیعت کر رہا ہے نا عثمان وہ زندہ ہے، شہید نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جب یہ بیعت لی تو اس بیعت کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورۃ فتح آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کے اندر بیان فرمایا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جو لوگ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے میں رب ان سب پر راضی ہوں، میں رب ان سب پر راضی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی، وہ عزت والے صحابی، وہ شرم و حیا والے صحابی،